شیر شاہ اور شریز خان کی گرفتاری پر اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ 9 مئی کے دن یہ دونوں پولیس وین پر حملے میں اور دیگر مقامات پہ جناح ہاؤس پر اٹیک میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ اب اگر ایسا ہے اور پولیس کے پاس یہ تمام ثبوت موجود ہیں تو وہ ثبوت عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو قانونی کارروائی ہے وہ ظاہر ہوگی۔ جہاں تک 9 مئی کے حوالے سے یہ جو تنقید ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا، 9 مئی کو یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا کہ 9 مئی ایک ان کے گلے میں پڑا ہوا سب سے بڑا عذاب ہے، اور اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے ان کو ادراک ہونا چاہیے، ان کو تسلیم کرنا ہوگا کہ کتنا بڑا وہ بلنڈر تھا، اور اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی مشکلات میں کوئی آسانی ہوگی، بلکہ ان جنرل لوگوں کو بھی، قوم کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اس سیاسی جماعت نے اپنے غلطی سے سیکھا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور اصرار جاری رہے گا تو یہ سختیاں جاری رہیں گی۔ 9 مئی دراصل کسی ایک سیاسی جماعت کا، کسی حکومت کا، کسی اپوزیشن کا، کسی ادارے کا، کسی فرقے کا، کسی خاص صوبے کا کسی خاص زبان بولنے والوں کا پرابلم یا ایشو ہی نہیں تھا۔ 9 مئی دراصل جو کوشش ہوئی تھی، اگر خدا نہ خواستہ وہ بات آگے بڑھ جاتی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہونے تھے۔ لوگ تھانے اور کچہریوں پہ قبضہ کر لیں، لوگ جو ہیں پولیس تھانوں پہ قبضہ کر لیں، لوگ جو ہیں وہ فوجی کنٹونمنٹس پہ حملہ آور ہو جائیں، کنٹونمنٹس پہ، اور ایک چلتا ہوا جو ریاست کا نظام ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا، وہ ٹوٹ جائے اور بکھر جائے۔ اچھا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ خانہ جنگی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دن کچھ ایسا ہو جاتا تو پاکستان کو مکمل طور پر تباہ ہونے کے لیے پھر کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور خاص طور پہ ایک ایسا ملک جس کے ہمسائے میں بھارت بیٹھا ہے، دوسری طرف افغانستان میں طالبان بیٹھے ہیں، اور اس ملک مسلمان ملک ہے، اس کے پاس نیوکلیئر بھی ہے۔ تو اگر کھلی خانہ جنگی پاکستان میں اس دن ہو جاتی، یا آرڈر چلتا ہوا ٹوٹ جاتا اور ایک لوگ حملہ آور ہو جاتے اور نظام مفلوج ہو کے بکھر جاتا، اگر یہ ہو جاتا تو پھر اس کے بعد طالبان آزاد ہوتے افغانستان کے کہ وہ حملہ کر کے پاکستان میں اپنے حملہ کر دیتے، آبادیوں پہ قبضے کرتے، ادھر سے بھارت کو چھوٹ مل جاتی، وہ پھر اٹیک کر دیتا۔ بھارت کے یہ جو ابھی جھڑپ ہوئی ہے یا جنگ ہوئی ہے، پاکستان کو جو فتح حاصل ہوئی ہے، وہ اس لیے فتح حاصل ہو گئی ہے، پاکستان کے اندر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم چل رہا تھا، جو ایک چین آف کمانڈ ہے وہ موجود تھی، ریاست کا جو نظام ہے وہ موجود تھا۔ چونکہ وہ موجود تھا اس لیے اس نے بھارت کو جواب دے دیا اور جیت گیا، اور پاکستان کی جتنی سفارتی کامیابیاں ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ پاکستان میں ایک اسٹیبلشڈ آرڈر جو ہے وہ پراپرلی فنکشن کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تو پھر بھارت نے جو آپ کے خیال میں پھر بھارت اٹیک کرتا تو جواب کس نے دینا تھا پاکستان سے؟ وہاں تو جھگڑا ہی، اور اگر خدا نہ خواستہ خانہ جنگی ہوتی یا ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ اور پھر ایک ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے، نیوکلیئر، تو باقی دنیا کو تو دلچسپی عدل سے، انصاف سے جتنی ہے وہ سب کے سامنے، ان کا تو مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ نیوکلیئر جو پاکستان کے پاس بم ہیں یا جو فیسلٹیز ہیں ان پر بین الاقوامی برادری آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کیا کرتی، بلکہ کرتی ساری طاقتیں مل کر وہ جو ایٹمی اثاثے ہیں پاکستان پر، ان پر ایک کوئی مشترکہ کنٹرول قائم کر لیتی۔ تو وہ ایک بہت ہی بھیانک دن تھا اور بہت ہی بھیانک حملہ تھا، اور اس حوالے سے جب تک وضاحت نہیں ہوتی پوری، اور جب تک پی ٹی آئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی، اس کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی معافی کسی کے لیے بھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ تو وہ کام ہے جو 30 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم آلریڈی کم سے کم 30 سال لیٹ ہیں آبادی کے، اگر آپ اس کو دیکھیے تو یہ 30 سال ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ آج بھی ہم بحث کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تمام قابل ذکر جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، وہ تمام قابل ذکر جماعتیں درجنوں بار یہ وعدہ کر چکی ہیں، تسلیم کر چکی ہیں، قوم سے وعدہ کر چکی ہیں کہ وہ یہ کام کریں گی۔ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے،
دوسرا یہ کہ جو مقامی حکومتیں ہیں، مضبوط مقامی حکومتیں، یہ پاکستان کے آئین کی یعنی میں درج ہے، یہ مطلب اس کے آئین پر عمل نہیں ہو رہا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو اتنے بڑے صوبوں کے ساتھ جہاں پہ مقامی حکومتوں بے اختیار ہیں، صرف کاغذوں پر ہیں، برائے نام ہیں، یا ہے موجود ہی نہیں ہے سرے سے، اور سارے کے سارے ڈویژن جو ہیں وہ کمشنر اور ریاستی ڈھانچہ اور سرکاری نوکر چلا رہے ہیں، جو کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، جو کسی کو جن کا انتخاب جو ہے وہ عوام نہیں کرتے. اس کے بعد گورننس کا وہی حال ہونا ہے جو پاکستان کا ہے. پورا صوبہ یعنی سندھ جو ہے وہ کراچی سے کنٹرول امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا. پنجاب سارے کا سارا لاہور سے امپاسبل ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا. گورننس نہیں ہو سکتی. پشاور میں بیٹھ کے آپ پورے پختونخوا کو نہیں چلا سکتے. کوئٹہ سے بیٹھ کے پورے بلوچستان کو نہیں چلا سکتے. تو بنیادی طور پہ یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک مقامی حکومتوں کا نظام جو جنرل مشرف نے ہمیں دیا تھا، اس میں وہ بہت اچھا نظام تھا، اور وہ ابھی فنکشن ہو کے ابھی چلنے ہی لگا تھا کہ 2008 میں اس کو پھر اسکریپ کر دیا گیا. اگر وہ نظام آج تک چل رہا ہوتا تو وہ نظام اپنی خامیاں بڑی حد تک دور کر چکا ہوتا. یہی مقامی حکومتوں کے الیکشنز کا مقصد ہوتا ہے. بہت سی خامیاں دور ہو چکی ہوتی، وہ نظام ٹھوس ہو چکا ہوتا، اور عوام کے جو 90% مسائل ہیں اپنے علاقے سے جڑے ہوئے، اس کے لیے ان کو ذلیل نہ ہونا پڑتا. وہ ایم پی ایس کے پاس ذلیل ہوتے ہیں، ایم این ایس کے پاس جا کے ذلیل ہوتے ہیں، یا ان کو پھر صوبائی دارالحکومت جانا پڑتا ہے، اور وہ ایک ظالمانہ جبر کے نظام کے نیچے، وہ سرکاری بیوروکریسی کے نیچے ان کے کام نہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جائز کاموں کے لیے دھکے کھاتے ہیں، رشوتیں دینے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ان کا کام جن لوگوں نے کرنا ہے وہ ان کو جواب دہ نہیں ہے. سرکاری بیوروکریسی ان لوگوں کو جواب دہ تو نہیں ہے. تو اگر کوئی یعنی چھوٹے صوبوں کا مطلب ہے کہ پاور کو نیچے لانا، یعنی لوگوں تک پہنچانا. چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ پھر مضبوط مقامی حکومتیں ہونی چاہیے. تو وہ پیسہ جب نیچے جائے گا، اقتدار نیچے جائے گا، اختیار نیچے جائے گا، تو پھر گلی محلے کے لوگ، وہ جس شہر کے بھی ہوں، ان کا لاہور کا ہونا ضروری نہیں ہے، کراچی میں ہونا ضروری نہیں، پشاور کوئٹہ میں ہونا ضروری نہیں. وہ اپنے صوبوں میں دور دراز کسی علاقے کے بھی اگر وہ شہری ہوں گے، تو ان کے علاقے کا سرکاری اسکول، ان کے علاقے کا سرکاری اسپتال، ان کے علاقے کی اپنی ٹرانسپورٹ کا نظام، ان کے اپنے علاقے محلے کی گلیوں کی حالت، ان کی سڑکوں کی حالت، ٹریفک سگنلز کی حالت، وہاں پہ دیگر سہولیات، وہ جو مقامی لیول پہ ان کے مسائل ہیں، وہ مقامی لیول پہ حل ہو جائیں گے. بجائے یہ کہ لاہور سے پروانہ جاری ہوگا کہ وہاں سے 500 کلومیٹر دور ایک سڑک جو ہے وہ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے، سنگل لین ہونی چاہیے کہ 2 لین ہونی چاہیے، یا کسی گلی نے پختہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ لاہور کا یا پشاور کا یا کوئٹہ کا یا کراچی کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر مقامی حکومتیں اگر ہوں گی، چھوٹے صوبے ہوں گے، تو اس میں پاکستان کے عوام کا بھلا ہے، عام آدمی کا بھلا ہے، اور اس کے 90% مسائل جو ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھ میں آ جائیں گے. پھر وہ یعنی ایک مناسب مانیٹرنگ اپنی پولیسنگ پر کر سکتے ہیں، مقامی انتظامیہ پہ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ فارمولہ ہے جو پورے یورپ میں ہے. مطلب یہ ایک ایسا آزمودہ فارمولہ ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، اور اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ ساری دنیا کے سامنے ہے. اس کے باوجود اگر اس کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جو وعدہ کر چکی ہیں کہ چھوٹے صوبوں کا قیام ہوگا، وہ اپنی بات پر اگر نہیں کھڑی رہتی ہیں، تو یہ اب ظاہر ہے کہ ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، اور ان کو یاد دلانا چاہیے کہ ان کی آئینی ذمہ داری کیا ہے.